جریر بن عبداللہ کی خوبی کیا تھی؟ مسلمانوں سے خیر خواہی کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر نے جس آدمی کے امتحان لیا اس کی خوبی کیا تھی؟ اس نے اپنے مالک سے بے وفائی نہیں کی، غداری نہیں کی، اس کے مال میں چوری ہیرا پھیری نہیں کی۔ اب ایک کی کیا صفت ہے؟ صحابہ کا تذکرے بھرے ہوئے تھے، پڑھا کرے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ صحابہ آپس میں اختلاف نہیں کرتے، ایک ہوتا ہے نبی اسلام سے اختلاف کرنا۔ ساری سیرت کی کتابیں پڑھ جائے، کسی جگہ نہیں ملے گا کہ کسی صحابی نے نبی اسلام کی بات سنی ہو اور اختلاف کیا ہو۔ جو سنا ہے آمنا وصدقنا۔ امام مالک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے لوگوں، دنیا کے ہر بندے کی بات سے اتفاق بھی ہو سکتا ہے، اختلاف بھی ہو سکتا ہے، سوائے اس صحیح خبر کے۔ نبی اسلام کی قبر مبارک کے پاس بیٹھ کے حدیث کا درس دیا کرتے تھے کہ آپ اسلام کی ہر بات مانی جائے گی، کوئی اختلاف نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ کبھی اختلاف نہیں کرتے۔ ایک دفعہ واقعہ پیش آ گیا اس طرح کہ شام کا علاقہ تھا، اس علاقے میں ایک غزوہ پیش آیا، اسے تاریخ کی کتابیں غزوہ ذات السلاسل کے نام سے بیان کیا جاتا ہے۔ غزوے میں کمان کر رہے تھے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، بہت بڑے کمانڈر ہیں۔ یہ جب مسلمان ہوئے مدینہ منورہ میں آئے، آپ اسلام کے ہاتھ رکھ کے بیعت کرنے لگے، کہنے کہ یا رسول اللہ اپنا ہاتھ پیش کرے، میں اپنا ہاتھ رکھتا ہوں۔ آپ اسلام نے جب اپنا ہاتھ سامنے کیا تو انہوں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ آپ نے فرمایا ماذا کا یا عمر، احمد تجھے کیا ہے مجھے ہاتھ کرنے کا اور آپ پیچھے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کو پتہ ہے میں زمانہ جاہلیت میں آپ سے جنگیں کرتا رہا، بدر میں، احد میں، مختلف جگہوں پہ میرے ہاتھوں مسلمان بھی شہید ہوئے، کئی لوگوں کو میں نے نقصان کیا، قتل و غارت کیا، دو دنیا جہاں گیا ہے، میرا کیا بنے گا؟ میں اس لیے بیعت کرنے سے پہلے یہ معاملہ کا تصویر تھا۔ آپ اسلام نے فرمایا اے عمر یاد رکھ ان الاسلام یہدم ما کان قبل، کہ جب تو مسلمان ہو جائے گا پچھلے سارے گناہ معاف ہیں۔ انہوں نے بیعت کیا۔ کسی نے پھر ان سے پوچھ لیا کہ عمر آپ نے اسلام کا حلیہ مبارک تو بیان کیا۔ حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں کہ اللہ کی بندو، میں کبھی آنکھ مار کے آپ اسلام کو دیکھ بھی نہیں سکتا۔ خود جنرل بہادر اللہ کے رسول کے چہرہ پر انوار پہ اللہ تعالیٰ کی ایسی خاص رحمت، روب و دبدبا، بڑے سے بڑا آدمی بھی اس طرح نہیں دیکھ سکتا۔ وہ ملک شام کا علاقہ غزوہ ذات السلاسل میں امین ہے۔ آگے جہاں کفار کے ساتھ ٹکراؤ ہے وہ کا لشکر بہت بڑا ہے، ان کا لشکر اس کے مقابلے میں چھوٹا ہے۔ انہوں نے وہاں سے سفیر بھیجا، اپنا ایلچی بھیجا، خاتم بھیجا، جاؤ نبی اسلام سے درخواست کرو کہ مجھے مزید 200 افراد بھیجا جائے، مجھے ضرورت ہے اسلحہ بھی بھیجا جائے، کفار کی تعداد زیادہ ہے، میرے پاس اسلحہ بھی کم ہے، افراد بھی کم ہے۔ نبی اسلام کے پاس مدینہ منورہ میں آدمی آیا تو آپ علیہ السلام نے ایک بڑا سینئر آدمی، اس امت کا امین و عادل الامہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، ان کو منتخب فرمایا کہ ابو عبیدہ آپ نے جانا ہے، اور بڑے بڑے سینئر صحابہ کو ساتھ لایا، 200 آدمیوں کو قافلہ مدینہ منورہ سے روانہ فرمایا۔ یہ ملک شام کا علاقہ غزوہ ذات السلاسل میں پہنچا۔ جب آپس میں ملاقات ہوتی ہے، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ جونیئر سے
مقام و مرتبہ میں ابو عبیدہ بن جراح چوٹی کا ایکسٹرا مقصرہ کا آپس میں اختلاف ہے کہ اب امیر کون ہوگا. عمر بن عاص کے ساتھی کہنے لگے کہ عمر بن عاص امیر ہوں. جو پیچھے سے کومک پہنچی انہوں نے کہا کہ عمر بن عاص جونیئر ہے, ابو عبیدہ امیر ہوں گے, یہ سینئر ہے. اب یہاں پہ ہوتے لڑائی کسی دینی جماعت میں معاملہ دور اختیار کر لیتا, ختم ہونے کا نام ایک خدائی کرو کر دینا. لیکن صحابہ کا یہ احساس کمال. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا گیا کہ آپ امیر نہیں ہوں گے, سینئر یہ ہے. انہوں نے کہا میں مانتا ہوں مقام و مرتبہ میں ابو عبیدہ جیسا کوئی بدلا چھوٹی کا آدمی ہے, لیکن موقع کی نزاکت کو ابو عبیدہ میرے سے زیادہ نہیں جانتا. میں ان کو فار کے رکھ کے جانتا ہوں کون کہاں کیسے بیٹھا ہے, لہٰذا تم میری اطاعت کرو, اس میں بہتری ہے. ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب معاملہ سنا, دیکھا اور ان کو فرمایا, اے عمر, جب میں مدینہ سے نکلنے لگا تھا نبی اسلام نے مجھے بات ارشاد فرمائی تھی, اے ابو عبیدہ آپس میں اختلاف نہ کرنا, لہٰذا میں آپ سے کوئی اختلاف نہیں کروں گا, آپ قیادت کریں, میں پیچھے بیٹھ کے کام کروں. یہ احساس تھا صحابہ کا کہ اختلاف نہ کریں. آپ اسلام جہاں کہیں روانہ فرماتے کہ جو دعوت کا کام کرنا ہے, بشرا ولا تنفرا, لوگوں کو خوشخبری سنانا, نفرت نہیں کرانا. یسرا ولا تعسرا, لوگوں کو دین آسان کر کے پیش کرنا, مشکل بنا کر نہیں. اجتمعوا ولا تتفرقا, لوگوں اکٹھے ہو کے رہنا, آپس میں اختلاف نہ کرنا. یہ عظیم لوگوں کے ناس. حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے پیچھے رہ کے عام فوجی کے حیثیت سے کام کیا. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے کمان کی. اللہ مسلمانوں کو فتح تھا. تو ہمیں بھی موقع کی نزاکت کو دیکھنا چاہیے کہ اس وقت کون آدمی کس حیثیت کو اچھا کنٹرول کر سکتا ہے, سنبھال سکتا ہے, اس کے پیچھے چلنا چاہیے. خام خواہ کسی ایک چیز میں اگر اس کا مقام و مرتبہ زیادہ ہے تو دوسرے سے سیکھ پسا کے کوئی نہ کوئی مسئلہ گڑبڑ کر دینا, سارا انتظام خراب کر دینا, ایسا نہیں سوچنا چاہیے. آج ہمارے دفتروں میں لڑائی کس طرح کی ہے, اسی طرح کی. ایک آدمی آ جاتا ہے جی حضوری والا, وہ سارا دفتر کا ماحول خراب کر دیتا ہے. وہ باس بگ باس کہہ کے دوسروں کی مصیبت ڈالتا ہے. تو عزت احترام صحابہ کی یہ کہ آپس میں معاملہ پیش آ گئے, اختلاف آیا ہے تو اس کو بڑے اچھے طریقے سے سلجھایا. ساری زندگی نبی اسلام کی ہوتے ہوئے ساری زندگی اختلاف نہیں کیا. آپ اسلام کے بعد اختلاف ہوا ہے, کتاب و سنت سے دلیل لی, موقع پہ کر دیا. نبی اسلام کی وفات کے بعد پہلا مسئلہ پیش آیا کہ امت کا امیر کون ہوگا. واقعہ پیش آ گیا. سقیفہ بنی ساعدہ میں مہاجرین کہتے ہیں منا الامیر, اور انصار کہتے ہیں منا الامیر, ہمارا امیر ہوگا, اور دوسرے گروہ والے کو ہمارا امیر. اختلاف ہوا ہے. این اس موقع پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, لوگوں آپ اسلام کا فرمان ہے الائمۃ من قریش, خلیفہ قریش میں سے ہوگا. جب یہ ارشاد فرمایا مہاجرین نے شروع کر سر تسلیم کھاؤ, کوئی جملہ نہیں بولا. تو صحابہ یہ اس طرح جو آپس میں اختلاف نہیں کرتے, کہیں ہوگی بات کتاب و سنت کی دلیل آئی, خاموش اپنی مرضی کا سنا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ان کا دور ہے, ان کے مشیر خاص تھے حضرت حر بن قیس رضی اللہ. صحیح بخاری کتاب التفسیر میں یہ واقعہ موجود ہے. حضرت حر بن قیس کے بعد ان کے چچا عیینہ بن حصن بن حذیفہ یہ آتے ہیں, آ کے کہتے ہیں کہ اے میرے بھتیجے حر, آپ کا حضرت عمر سے بڑا قریبی تعلق ہے, تو چلو میری بھی ملاقات.
حضرت حر بن قیس نے سید عمر رضی اللہ عنہ سے ٹائم لیا، چچا کی ملاقات کرائی، دیہاتی آدمی تھے، بولے مزاج کے جاتے کہا کہ آپ ہیں عمر، آپ ہمیں کو مال نہیں دیتے، بادشاہ ہمارے درمیان ساتھ نہیں ہے۔ تو سید عمر رضی اللہ عنہ کو غصہ، بدر میں 24 گھنٹے سے کام میں تو پھر تو اس طرح کی بات ہو رہا، غصہ آگے اس کو پکڑنے لگے۔ موقع پر فوراً حضرت حر بن قیس رحمہ اللہ نے قرآن پڑھا، یا امیر المومنین، اے امیر المومنین، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین، معافی کا دامن تھام لو، نیکی کا حکم، جہلوں سے اعراض کرو، ان کو کچھ نہیں کہتے۔ اشارہ کیا کہ میرا چچا جاہل آدمی، اس کو کیا پتا آپ اس سے رہ سکتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ موقع پر موجود تھے، وہ فرماتے واللہ ما جاوزہ عمر حین تلاها علیہ، اللہ کی قسم جس موقع پر قرآن پڑھا گیا حضرت عمر پر، انہوں نے ذرا بھی تجاوز کر دیا۔ واللہ اللہ کی قسم ما جاوزہ عمر نے ذرا بھی تجاوز نہیں کیا حین تلاها علیہ، جب آپ پر قرآن پڑھا۔ اور ساتھ اگلا جملہ بڑا زبردست ارشاد فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس نے، وہ فرماتے وَقَانَ وَقَافًا عِنْدَ کتاب اللہ، صحابہ کی یہ خوبی تھی، اللہ کی کتاب کے پاس ٹھہر جاتے تھے، حکم آیا ہے ذرا بھی آگے کا نہیں پڑا ہے۔ وَقَانَ وَقَافًا، بہت زیادہ ٹھہرنے والے تھے اللہ کی کتاب کے پاس، اللہ کو حکم آیا فوراً۔ تو یہ ہمارے سارے مومنین، اس امت کے چھوٹی کے لوگ جن کا ایمان جن کا عمل ہمارے لیے قابل مثال ہے، کہ سخت داعش میں آیا ہے تو اس داعش میں بھی دوسرے کا نقصان دینا، آپ کیا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے سیدنا علی زین العابدین کوفہ میں اپنے گھر میں صبح کی نماز کے وقت وضو کرنے کے لیے گھر میں جو خادمہ تھی پانی گرم کر کے وضو کروا لیتا، اچانک ہاتھ سے لوٹا جو چھوٹ گیا، پانی جب تک ہاتھوں پہ گرا تو تھوڑا تھوڑا گرا برداشت کر دیا، ایک دم زیادہ آ جائے تو مسئلہ بنا۔ انہیں سے غصے کی نگاہ سے دیکھا خادمہ بھی اچھے گھر کی تربیت یافتہ، انہوں نے فوراً قرآن پڑھا وَالْقَادِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اے علی زین العابدین، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اللہ کے نیک بندے کو جو غصے کو پی جاتا ہے۔ انہوں نے اسی وقت کوئی جملہ نہیں، اسی وقت نکال دیا کہ فرمایا اے خاتمہ قسم تو ایسی میں نے اپنے غصے کو پی لی تھی۔ اب جو باس لوگ ہوتے ہیں بڑے، ان کے دل میں موقع پہ معاف کر دیا، دل میں بات رکھ لیتے، اچھا کو موقع ملا کیڑ نکال دو کیسے۔ انہوں نے محسوس کیا اچھا بھی بات بن رہی تو ساتھ جملہ ارشاد فرمایا، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اللہ کے نیک بندے دل سے بھی معاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ حضرت زین العابدین فرمانے لگے قد عفوت عنک، میں نے دل سے بھی معاف کیا۔ انہوں نے پھر موقع سے فائدہ اٹھایا، فرمایا اللہ کا تیسرا حکم بھی ہے وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ احسان کرنے والے کو پسند فرماتا ہے۔ اس وقت فرمایا خاتمہ قد اعتقتک، جاؤ میں تمہیں اللہ کے لیے آزاد کروں گا۔ یہ تھے اسلام کے بہترین چوٹی کے لوگ، اللہ کو حکم سنتے ہیں تو عمل کرتے ہیں، فرمان آتا ہے تو کرتے ہیں۔ اور یہاں کسی کو غصہ آ جیسا ہی اتنے کا نام نہیں لیتا جب تک 2-4 گھروں کا نقصان نہیں آتا۔ غصے کے وقت بالکل شدید سے تناؤ، جتنا شرابی آدمی شراب دے کر غصے میں جاتا ہے اس طرح یہ غصے والا بندہ بھی غصے میں جاتا ہے۔ حال مال چینج اسی وقت ہو گئی تھی، دماغ نے فوراً پیغام وصول کیا،
فوراً سننے کے بعد اس نے کتنی کے اوپر لگا ہوتا ہے ایڈینل گلینڈ، اس کو تحریک کی۔ ایڈینل گلینڈ سے اندر فوراً ایڈینالین ہارمون نکلتا ہے، وہ نکلا، وہ فوراً سیدھا لیور کے اندر ہے، لیور کے اندر موجود گلوکوز کو اس نے آگ لگا دی، فوراً فائٹ اینڈ فلائٹ کے اختیار کر۔ اب اس موقع کی نزاکت کو اللہ کے نیک بندے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو غصہ آ جائے فلیتوضا، وہ وضو کر لے۔ سنن ابی داؤد میں حدیث پر غصہ آگ ہے، پانی لگائے تو پہلے آگ بڑھ جائے گی، اگر آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، غصہ ختم۔ اس کو کنٹرول کرو۔ یہ غصہ بھی بڑا سیاح ہوتا ہے، وہ ماڑا پتہ نظر آ جو ہے تو نہیں پتا غصہ، تگڑے پہ غصہ نہیں آتا۔ مسلمانوں کی عزت کرے، ان کو احترام دے، کمی کوتاہی ہوگی معاف کرے۔ انہی زین العابدین کے بیٹے امام محمد باقر کے بیٹے تھے امام موسیٰ کاظم کے بیٹے جعفر صادق۔ جعفر صادق ان سے کسی نے آ کے ذکر کر دیا فلاں مسلمان ایسے کام کر رہے ہیں، فلاں ایسے کر رہے ہیں، فلاں ایسے کر رہے ہیں، مسلمانوں کی بدخوئی کا رشتہ ہے۔ انہوں نے ان سے پوچھا میرے برخوردار مجھے بتا ہل جاہدت الکفار، ہل جاہدت اہل روم، ہل جاہدت اہل فارس، کیا تو نے فارسیوں سے جہاد کیا، رومیوں سے جہاد کیا، کفار سے کچھ جنگ لڑی؟ کہنے میں کوئی نہیں۔ انہوں نے فرمایا بات کر لی مسلمان ہی رہ گیا جن کے خلاف تمہیں زبان کی تلوار چلا رکھا۔ اعلیٰ ایمان والے لوگ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر لی ولکم ولسائر المسلمین۔ کسی بھائی کو کوئی سوال